دس از وٹ شی از ٹیلنگ اباؤٹ ہر پیشنٹس, جو سلیبریٹیز یا پولیٹیکل لوگ یا پھر میڈیا ریلیٹڈ لوگ یا جو بھی اس کے پاس آئیں. اوکے, میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی بیچ میں کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, اور ان کی وجہ جو سویلائزیشن جس کا ہم حصہ ہیں, جو کہ کنزیومرزم کی فلاسفی پہ بیسڈ ہے, کیپٹلزم کی فلاسفی پہ بیسڈ ہے, اور جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن, سروائیول آف دا فٹس جیسے کنسیپٹس کے اوپر بیسڈ ہے, اور جو فیک ورلڈ آف میڈیا اور گلیمر ہے, یہ لائٹوں والا جو ورلڈ ہے, جس کی وجہ سے ہر وقت ایک بندہ سٹریسڈ ہے کہ میرے پاس یہ کمی ہے, میرے پاس وہ کمی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری سسٹرز میں کتنی زیادہ ڈپریشن ہے, کس وجہ سے؟ یونیورسٹیز میں کبھی جائیں, یہ اے لیولز میں آپ کبھی جائیں, او لیولز کی بچیوں سے آپ کبھی جا کر پوچھیں کس وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہیں. اس وجہ سے کہ فلانے کا بوائے فرینڈ ہے اور میرا بوائے فرینڈ نہیں, اور لڑکے جو ہے وہ, میں اکیڈمی میں جاتی ہوں تو میرے پہ ہنستے ہیں, لڑکوں نے جو ہے مجھے ایک ایسی چیز بنایا ہوا ہے جس کو دیکھ کے وہ پٹ آف ہوتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے. پیپل گیٹ پٹ آف بائی دوز ہو آر ناٹ گڈ لکنگ. اب ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے بنایا, شکل و صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی دنیا ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں, کس طرح کے انسینسٹیو لوگ جو ہم پیدا کر رہے ہیں. یہ جو ورلڈ آف گلیمر ہے, میڈیا ہے, جس نے ہمیں ایک پرفیکشن دکھا دکھا کے جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ عورت ایسی ہوتی ہے, مرد ایسا ہوتا ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی کمی ہے. سو وائی؟ بیکاز دس از وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. دے وانٹ ٹو میک اس فیل ڈپرائیو کہ ہمارے پاس یہ کمی ہے, سو دیٹ دے کین سیل دیئر پروڈکٹس. دس از کنزیومرزم, simple as that, so that they can make you buy that stuff so that you feel complete. Profit انہیں آئے گا, برانڈ ان کا چلے گا, آپ complete feel کریں گے. This is the world, this is where we have come to. Okay, so lastly انشاءاللہ میں آپ سے کچھ سیلیبریٹیز کے ہی کوٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا. اینجلینا جولی کا ایک میں کوٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور یہ کوٹ اس کی جو ریفرنس ہے psycom.net, PSYCOM, psycom.net. اینجلینا جولی کہتی ہیں ایک انٹرویو میں, I grew up in LA, Los Angeles, where focus is very inward. اب دیکھیں کس لائف سٹائل کی وہ بات کر رہی ہے کہ میں کس لائف سٹائل سے آ رہی ہوں. I grew up in LA where the focus is very inward. I didn't know why I was so destructive and miserable. I didn't appreciate or understand my life. Okay? I was raised in a place where if you have fame and money and you are decent looking and have the ability to work in this industry, you have everything in the world. کہتی ہے کہ میں اس جگہ سے آ رہی ہوں, اس کلچر سے آ رہی ہوں, اس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہوں جہاں اگر آپ کے پاس لکس ہیں, آپ کے پاس فیم ہے, آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے, آپ کے پاس دکھانے کو کچھ ہے, تو دیٹ مینس کہ یو ہیو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ. آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. یہیں پہ رک جاتے ہیں, ابھی اس کا اگلا سینٹینس میں کوٹ کروں گا. دس از ویسٹرن سویلائزیشن فار یو. دس از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, چھوٹے علاقوں سے آتے ہیں, بلی ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے ایکسنٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی ڈریسنگ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے لینگویج کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان میں کوئی کمی ہو اس کمی کو جو ہے وہ ابھار کے دکھایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بلی ہوتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے. ان کو یہ رچ کلاس کبھی بھی اپنے جو ہے وہ سرکل میں انوالو نہیں کرتے. سو کال جو کول کلاس بیٹھی ہوئی ہے ہر یونیورسٹی میں, وہ ان کو دھتکارتے ہیں, دور سے ہی بھگاتے ہیں, جبکہ ٹوٹلی اسلامک کلچر اس کے اپوزٹ ہے کہ جو کمزور ہے اس کو امپاور کرو, جو بندہ بلی ہو رہا ہے اس کو ہیلپ کرو, اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ, کوآپریٹ کرو. اچھے انسان بھی ہیں, ہر یونیورسٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ کیا بلنگ نہیں ہوتی ہے؟ اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ ان کے اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر رہے. آپ ایک چھوٹے علاقے سے آئے ہیں, وہ اسلام آباد سے آیا, آپ جو ہے کسی گاؤں سے آئے ہیں, وہ بندہ جو ہے وہ لاہور سے آیا, آپ جو ہے ملتان سے آئے ہیں.
تو وہ اسے ملتانی کہہ کے جو ہے تانے دے دے کے ہی مار دیں گے, یا اس کی لینگویج کا مذاق اڑا کے اس بیچارے کو جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس شیٹر کر دیں گے. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان سے فائٹ کرنا چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کمزور بن کے بیٹھ جائیں, ان کو فائٹ کرنا ہے آپ نے. ان چیزوں سے انسان کی سیلف ورتھ ڈیفائن نہیں ہوتی. اوکے, آپ لوگ کانفیڈنٹ رہیں, جس بھی علاقے سے آپ آئے ہیں, جو بھی آپ کا ایکسنٹ ہے, جو بھی آپ کے اسکل ہیں, بی کانفیڈنٹ. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہونے کی وجہ وہ فالس کرائٹیریا, فالس سٹینڈرڈز ہیں لوگوں کے کہ میرے پاس یہ اور اس کے پاس یہ نہیں ہے, اس لیے میرے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا, لہٰذا یہ یہاں پر نہیں آ سکتا, نہیں بیٹھ سکتا. سو شی سیڈ کہ میں اس سویلائزیشن سے آ رہی ہوں جہاں پہ یہ کرائٹیریا اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یو ہیو آل دا ورلڈ. اب کمپیئر دس ود دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام از دا سولوشن. یہ جتنے بھی میس میں ہم ہیں, اونلی اسلام از دا سولوشن. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. And all the psychologists, all the philosophers, all the social scientists are going to accept it sooner or later that Islamic philosophy of life and Islamic principles are the only answer. Compare this with the philosophy given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, if you wake up, agar tum subah utho, tum sehat mand ho, you are healthy, number one. خانہ جنگی میں نہیں ہو, یو آر سیکیور ان یور ہاؤس. کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, کوئی تم پہ حملہ نہیں کر رہا ہے, کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی ہے. اوکے, تم سیریا شام میں نہیں ہو جہاں پہ ہر وقت بمباری ہو رہی ہے. نمبر 2, یو آر سیکیور ان یور پلیس. نمبر 3, تیرے پاس اس دن کا رزق ہے, 10 دن کا نہیں, اگلے دن کا نہیں, تیرے پاس اس دن کا رزق ہے. It is as if you own the whole world. یہ ایسے ہے جیسے تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. Compare it. ایک طرف وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہے تو you own the world. دوسری طرف رسول اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں, کتنے ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں, سڑک پہ تو نہیں آئے نا, ابھی بھیک مانگنے پہ تو نہیں آئے نا, پینک ہو رہے. اوکے, تو امیریکن ڈریم, دیٹ فالس لائف اسٹائل ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ڈرائیو اس ٹو اے ویری ڈپریسڈ لائف اسٹائل. اوکے, سو شی سیز, نیکسٹ سینٹینس سنیں, دین یو اٹین دوز تھنگس, پھر آپ ان تھنگس کو اٹین کرتے ہیں, and realize you still couldn't be more empty, اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ اور empty نہیں ہو سکتے. so this emptiness, this hollowness, یہ سلیبریٹی کہہ رہی ہے, انجلینا جولی کہہ رہی ہے, جو کہ بہت بڑی سلیبریٹی ہے ہالی ووڈ کی, and she has so much experience with while dealing with celebrities in the world of media. She's saying that a stage comes when you reach that point that you have all these things, you have glamour, you have fame, you have money, you have good looks, you have good movies. Even then you say کہ اب کیا کروں, still you feel empty. And then she says, I didn't know where to put myself. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنے آپ کو کہاں پہ رکھوں, کس پوزیشن پہ رکھوں جا کے. اوکے, جم کیری, one of the good human beings in Hollywood. I've read about him. اسی طرح کیانو ریوز, میں نے آپ کو کہا کہ ہر انڈسٹری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو سلیبریٹیز سارے کے سارے برے نہیں ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نور ہدایت ان تک پہنچے. ہمیں اپنے سلیبریٹیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. اوکے, ان کے لیے فیل کرنا چاہیے. ہمیں انڈین سلیبریٹیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. سو جم کیری, he said, I wish everyone could get rich and have all the things that I have. میری خواہش ہے کہ ہر کوئی رچ ہو جائے اور وہ چیز لے لے جو میرے پاس ہے, اس کو مل جائے وہ چیز. And then that person will realize that this is not the answer. So that person can realize that this is not the answer. تاکہ وہ بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ this is not the answer. کون کہہ رہا ہے؟ جم کیری کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ 2 طرح کے گروپس ہیں. ایک وہ جو مولوی بیشنگ گروپس ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ اوور ریئیکٹ کرنا اور مولویوں کو بیش کرنا. وہ یہاں پہ آ کے کہیں گے کہ
نہیں جی نہیں یہ کیا بات ہوئی, تم جو ہے وہ انکار کر رہے ہو کہ پیسے سے خوشی نہیں ملتی, یا تم انکار کر رہے ہو کہ فیم سے گلیمر سے خوشی نہیں ملتی, یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہر وہ بندہ جو ریلیجن سے دور ہے وہ ڈپریسڈ ہے. ہم جو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں نے اس پوری ویڈیو میں بیان کر دیا ہے کہ میرا یہ موقف ہے کہ مومن بھی ڈپریس ہوتا ہے, مسلمان بھی ڈپریس ہوتا ہے, ریلیجس لوگ بھی ڈپریس ہوتے ہیں, لیکن ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی اگر بات کریں, دیٹ فیلنگ آف ایمپٹینس اینڈ ہالونس اگر اس کی بات کریں, اور ایک اسٹریسفل لائف سٹائل کی بات کریں, تو یس سیلیبریٹیز آر مور ڈپریسڈ دین اے کامن پرسن. That's why celebrities go up to that level of committing suicide when they can't, escape. ابھی آخری بات انشاءاللہ میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ میں آپ کو ان سیلیبریٹیز کے نام لے کر بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے سوسائڈ کس لیے کی تھی. اوکے چیسٹر بیننگٹن, لنکن پارک. چیسٹر بیننگٹن بچپن سے مولیسٹ ہوا. وی فیل فار ہم. چائلڈ ابیوز از ناٹ ایٹ آل سم تھنگ جس کو سیلیبریٹ کیا جائے. وی شوڈ فیل فار آل دا پیپل ہو ہیو وینٹ تھرو چائلڈ ابیوز. اٹ از اے ہارفک ایکسپیرئنس. May Allah subhanahu wa ta'ala save everyone from such a bad experience. Child molestation. بچپن میں اس کو molest کیا تھا ایک ایلڈر نے, اس نے اس کا نام نہیں لیا. Then he was bullied, severely bullied at school. He was made so much fun of. And then he got married to a playboy model. He had children. And it is said, اندر کی بات ہے, آپ اس پہ سرچ کیجئے گا, کہ his wife had an affair with someone else. So infidelity, he couldn't bear this, and he ended up taking up his life because his whole life was full of issues, full of problems. بچپن سے لے کے again, how did it come to be? کیوں بلی ہو رہا تھا وہ, کیوں چائلڈ مولسٹیشن ہو رہی تھی, کس سسٹم میں ہم سانس لے رہے ہیں, کس سسٹم کا ہم حصہ ہیں, سوچنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامک سسٹم میں جرائم نہیں ہوتے, میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا اسلامک سسٹم میں کرائمز نہیں ہوتے ہیں, لیکن کمپیئر کر لیں آپ. اسلامک سسٹم جب مسلط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا, کمپیریزن کر لیں. اسلام از دی اونلی آنسر. چیسٹر بیننگٹن, سو ہی اینڈڈ اپ ٹیکنگ ہز اون لائف. ہیتھ لیجر, ہی گاٹ ڈیورسڈ. ہز اون وائف ککڈ ہم آؤٹ آف دی ہاؤس کہ نکل جاؤ یہاں سے. اس کی بچی تھی ایک, یا اس کا بیٹا تھا ایک, غالباً بچی تھی غالباً. شی ککڈ ہم آؤٹ بیکاز شی واز اپسیٹ. شی سیڈ کہ تم بہت زیادہ ڈرگس کرتے ہو, irresponsible آدمی ہو. اینڈ ہی گاٹ انٹو ڈپریشن اینڈ ہی واز آن پلز. بہت زیادہ سلیپنگ پلز لیتا تھا. ہی اینڈڈ اپ ٹیکنگ اپ ہز اون لائف. اینڈ دین اسٹیفنی ایڈمز, سرچ آن ہر. اسٹیفنی ایڈمز 25ویں فلور سے اس نے چھلانگ لگائی اپنے 7 سالہ بیٹے کے ساتھ, اس کو بھی مار دیا. کین یو بلیو اٹ؟ ذرا سوچنے بیٹھیں کہ یار کس طرح کی پین سے ڈیل کر رہے ہوں گے یہ لوگ. 25ویں فلور سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور چھلانگ مار دی اسٹیفنی ایڈمز نے. اور وجہ, اس کا ہسبینڈ اس پہ کیسز کر رہا تھا, کورٹ تک گھسیٹ کے لے گیا تھا, اس کو اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیتا تھا. یہ سٹوری ہے ساری کی ساری. اس کے بیٹے کو ویکیشن میں نہیں لے جانے دے رہا تھا. گرج. سیلیبریٹیز کا جب پھڈا ہوتا ہے آپس میں, پھر ہسبینڈ وائف کا, تو وہ کس لیول تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. علی ظفر اور میشا شفیع, جو بھی اس عورت کا نام ہے, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس لیول تک وہ خاتون گئی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. تو یہ ایسا ورلڈ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھے انسان بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے. کیٹ اسپیڈ, a fashion designer who used to design clothing of celebrities. Kate Spade, she got overdosed, she killed herself. Alcohol consumption کی وجہ سے. She drank so much alcohol that she ended up dead. اس کی سائیکالوجسٹ کہتی ہے کہ کیٹ اسپیڈ, اس کی کاؤنسلنگ میں کرتی تھی کیٹ اسپیڈ کی, اس کو کہتی تھی کہ علاج کروا لو, لیکن وہ اس ڈر سے علاج نہیں کرواتی تھی کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا, نیوز آؤٹ ہوگی کہ میں ڈپریشن فائٹ کر رہی ہوں, تو میرے برانڈ کو فرق پڑ سکتا ہے, میرا برانڈ کوئی نہیں خریدے گا, میرے بزنس کو فرق پڑ سکتا ہے. اسی لیے تو سیلیبریٹیز اب اوپن اپ ہو رہے ہیں نا, دیٹ اٹس اوکے ٹو بی ڈپریسڈ.
celebrities are opening up on this कि it's okay to be depressed, you should tell people that depression is fine. یہ ان کی ایک بات ہے. تو she wanted to escape that world of depression and she used alcohol as an escape and she ended up killing herself. کتنی دکھی سٹوریز ہیں, کیا کیا میں اب آپ کو سناؤں, سوچنے کی بات ہے. اور یہ بندہ سشانت پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے وہ انگزائٹی سے ڈیل کر رہا ہوگا, مطلب کیا کس چیز سے گو تھرو کر رہا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. سوچنے کی بات ہے. اوکے, اپنے آپ کو ہی مار لیا. تو دس از ویئر دا ورلڈ ہیز کم ٹو. اور یہ چیز بڑھے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے جو کہ ٹارچ بیئررز ہیں, اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے کہ تمہارے پاس کلمہ تھا, تمہارے پاس اسلامک فلسفی تھی, تمہارے پاس وہ لائٹ تھی, تم نے اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے تم نے کتنے لوگ تک یہ لائٹ پہنچائی ہے. اگر تم دعویٰ نہیں کر سکتے تھے, میں نہیں کہتا ہر بندہ پبلک سپیکر بن سکتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ دائی بن سکتا ہے, لیکن اپنے کردار سے تم نے کتنے لوگوں تک یہ لائٹ پہنچائی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کے ہی اس فلسفی کو سمجھ جائیں, اس لائٹ کی طرف آ جائیں. کس کو تم نے بات پہنچائی تھی؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ یا آپ کا اسٹیٹس انف ہوگا کہ فلانا سیلیبریٹی ڈائڈ, ریسٹ ان پیس, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت نصیب کرے. قیامت والے دن یہ اسٹیٹس آپ دکھا دیجئے گا, اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے اسٹیٹس ڈال دیا تھا, میری جاب تو پوری ہو گئی.